اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ثم الصلاة والسلام على اول العدد والسید الاوحد والدر المنضد والجوہر الممرد والنور المجسد ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم قوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا وصلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقت بہت کم ہے اور اس کم اور قلیل عرصے میں آپ کو زیادہ زحمت بھی نہیں دینا چاہتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہیبان اہل بیت مولائی حیدر کرار کے چاہنے والے اس محفل میں تشریف فرما ہیں. ان کے لیے کچھ آیات لے کر آیا ہوں تاکہ آپ کے دل بھی منور ہوں اور ذہن بھی روشن ہو جائے. بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. پروردگار عالم نے کچھ بلندیاں عطا کی ہیں خاص لوگوں کو. واہ واہ بے شک بے شک. جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کو رب العزت نے بلندیاں عطا کی ہیں. جس بلندیوں جو بلندیاں ان کو عطا کی ہیں انسان کے دائرے پرواز نہیں پہنچ سکتا. واہ واہ بے شک بے شک. جتنا بھی کوشش کرے بے شک جتنا بھی انسان محنت کرے اس دائرے پرواز تک پہنچ نہیں سکتا. وہاں اس بلندیوں تک اس کوہ گراں تک نہیں پہنچ سکتا. تو جس کو دیکھیں انسان اپنے لیے بلندیاں خریدتا ہے رفعتیں خریدتا ہے اس خریدتے ہوئے بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے. لیکن جس کو پروردگار عالم خود بلندیاں عطا کرے اس کا کیا حساب. اور عزت پروردگار عالم نے انسان کے لیے عطا کی ہے لیکن یہ عزت ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی. یہ عزت ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی. جو عزت من تشاء وذل من تشاء جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل و خوار کر دیتا ہے. یہ عزتیں ایسے حاصل نہیں ہوتی. تو قرآن پڑھنے اور احادیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پروردگار عالم نے عزتیں کس کو عطا کی ہیں ذلتیں کس کو عطا کی ہیں. تو صاحبان ایمان میں بتانا چاہتا ہوں چند قلیل عرصے میں آپ کو بتاؤں کہ عزتیں معیار عزتوں کا معیار مال و دولت اور دھن نہیں ہے. دھن دولت مال نہیں ہے. قصر و محلات عزت کا معیار ہے نہیں. دیکھا جائے اگر یہ معیار ہوتا تو سب سے زیادہ عزت دار فرعون ہوتا. توجہ ہے نا جناب. تو اگر یہ معیار ہوتا تو نمرود سب سے زیادہ عزت دار. لیکن پروردگار عالم نے فرمایا نہیں عزت کس کے لیے وللہ العزت وللرسول وللمؤمنین. عزت فقط اللہ کے لیے یا اس کے رسول کے لیے یا مؤمنین کے لیے ہے. بے شک بے شک. انسان اپنے لیے ترقیاں خرید سکتا ہے لیکن عزت نہیں خرید سکتا. بے شک. عزت اللہ کے لیے مخصوص ہے یا اللہ رسول خدا کو عزت دے سکتا ہے یا مومنین کو. مومنین کے لیے عزت رکھی ہے پروردگار عالم نے. تو مومنین کیسے عزت حاصل کر سکتے ہیں کس طرح سے عزت حاصل کر سکتے ہیں. ظاہری عزت حاصل کرنی ہے تو آپ چلے جائیں قصور و محلات میں یہ ظاہری عزتیں آپ کو ملیں گی لیکن اللہ کے سامنے جو عزت ہے وہ کمال کی عزت ہے. وہ اس کمال کی عزت تک پہنچنے کے لیے عام بات نہیں ہے. پروردگار نے عالم نے ارشاد فرمایا من یطع اللہ ورسولہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے کیا اس سے پروردگار عالم عطا کرتا ہے عزتیں عطا کرتا ہے. تو صاحبان ایمان قانون اور فطرت کے تحت جو آگے چلے گا پروردگار عالم اسے عزتیں عطا کرے گا. معیار قصور و محلات نہیں ہے. یہ بلند و بالا عمارتیں بنانے کے ساتھ عزت حاصل نہیں ہوتی. بڑے بڑے مدارس بنانے سے بھی عزت حاصل نہیں ہوتی. بڑی بڑی مسجدیں بنانے سے بھی عزت حاصل نہیں ہوتی.
اگر عزت حاصل کرنی ہے تو قانون کے تحت آگے چلو، قانون کے تحت آگے چلو. جب قانون الہی کے ساتھ آگے چلیں گے تو پروردگار عالم عزت عطا کرے گا. یہ سائری تزئین و آرائشیں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی، لیکن جو عزت پروردگار عطا کرتا ہے وہ لازوال ہے، اس کو زوال حاصل نہیں ہے. توجہ نہ جناب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بلند آواز سے صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. تو آئے میں نے آج آپ کی خدمت میں ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. وہ آیت کون سی ہے؟ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. ماشاءاللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سی دعائیں مانگی تو رب العزت نے ان کی دعائیں قبول کی، ان کی دعائیں قبول کی. قرآن موجود ہے آپ کے سامنے، جا کے تلاوت کریں تو دیکھیں کہ حضرت ابراہیم نے کون کون سی دعائیں مانگی. وہ اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا، کبھی اس وقت، کبھی بعد میں، کبھی دیر سے، کبھی آخری زمانے میں. جب اللہ نے حکم دیا ابراہیم اب خانہ کعبہ جو ہے اس کا ویران ہوا پڑا ہے، اس کو ذرا بلند کریں، اس کو ذرا ٹھیک کریں، اس کو صاف ستھرا کریں، بنائیں لوگوں کے لیے تاکہ لوگ یہاں پر آئیں عبادت کریں. تو عبادت کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو لیا اور جا کر کعبہ کی دیواریں بلند کرنا شروع کی. جو ہی دیواریں بلند کر رہے تھے تو اللہ رب العزت کے حکم سے ہی حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. اے پروردگار آخری زمانے میں ایسا نبی عطا فرما، ایسا نبی مبعوث پر فیہم ان میں یتلو علیہم آیاتک تیری آیاتوں کی تلاوت کرے، ویزکیہم اور تیری کتاب والحکمہ کی تلاوت کرے، اور یزکیہم اور ان کو تزکیہ کرے. یہ دعا مانگ رہے ہیں آئندہ نسلوں کے لیے. تو پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور قبول کرتے ہوئے محمد مصطفیٰ منجی بشری رحمت دو عالم اس دنیا میں بھیجا. اس دنیا میں بھیجا، حضرت ابراہیم کی دعا قبول کی، یہ قبول ہوئی. پروردگار عالم نے حضرت محمد مصطفیٰ کو بلندیاں بھی عطا کر دی، رفتیں بھی عطا کر دی. رفتیں عطا کی ہیں نا. جس طرح نام محمد کی سب سے زیادہ تعریف کیا ہوگا، کائنات میں سب سے زیادہ تعریف کس کی کی جاتی ہے؟ محمد مصطفیٰ کی تعریف. جزاک اللہ ماشاءاللہ. بے شک محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صاحبان ایمان پر قرآن مجید میں بھی آیت نازل ہوئی، ورفعنا لک ذکرک، اے محمد ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. محمود ہے نام اگر محمد مصطفیٰ کا، تو پروردگار عالم نے ان کی بہت زیادہ تعریفیں کی ہیں، دنیا میں بھی آسمانوں میں بھی تعریفیں کی ہیں نا. تو صاحبان ایمان پروردگار عالم نے کچھ ایسی بلندی بھی عطا کی ہے جس کے بارے میں حضرت ابراہیم نے دعا مانگی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ کون سی دعا ہے. توجہ ہے نا جناب. آپ خدمت میں عرض کرتے ہو کہ وہ کون سی دعا مانگی حضرت ابراہیم نے کہ وہ بلندیاں ہوں، بلندیاں ایسی بلندیاں ہوں جس کی انتہا کا پتہ نہ ہو، انتہا پہنچے تو ہمیں علم وہاں تک ہمارا علم نہ پہنچ سکے. وہ کون سی ایسی بلندی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی. وہ کون سی دعا تھی؟ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. اے پروردگار ہمارے لیے، میرے لیے ایسی زبان عطا فرما جو آخری زمانے میں جو سچی بھی ہو. توجہ نہ جناب. تو سچی زبان عطا فرما، لسان صدق عطا فرما، سچی زبان عطا فرما. تو پروردگار عالم نے قرآن مجید کی سورہ مریم کی آیت نمبر 50 نازل کی، اور 50 سورہ اسی سورت کی 50ویں آیت میں ارشاد فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. لسان صدق علیہ. ہم نے ان کو عطائیں بخششیں کی ہیں اپنی رحمت کے ذریعے سے. وجعلنا لہم لسان صدق، اور ہم نے قرار دیا ہے، عطا کر دیا ہے. کون سی زبان کو کیا عطا کر دیا ہے؟ لسان صدق، سچی زبان. تو صاحبان ایمان اللہ رب العزت یہاں تک روک سکتا تھا،
حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، اے پروردگار مجھے زبان عطا فرما سچی، تو اللہ کہہ سکتا تھا کہ میں نے سچی زبان عطا کر دی۔ تو آپ دیکھیں علیہ کیوں کہا، لسان صدق علیہ۔ مجھ سے بات افراد کہتے ہیں کہ مولا کا نام علی علیہ السلام کا نام قرآن میں ذکر ہے یا نہیں ہے؟ میں کہوں گا بالکل ذکر ہے، بالکل ذکر ہے۔ آج کل کی تفاسیر ترجمہ کرتے ہوئے کچھ اور ترجمہ کرتے ہیں، لیکن اگر ہم رجوع کرتے ہیں روایات کی طرف، احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو سچی زبان عطا کی تھی وہ کون سی زبان تھی؟ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ شیخ صدوق کی الخصال کے ذریعے سے، اپنی طرف سے نہیں بلکہ کنز تفسیر کنز دقائق کی طرف سے، میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ مفسرین قرآن جو قدیم زمانے میں تھے تفسیر نور الثقلین کو جا کر دیکھیں اور پڑھیں اور معلوم کریں اور پڑھ کر دیکھیں اور مجھے بھی بتائیں کہ رب العزت نے، پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کون سی سچی زبان عطا کی؟ تو آپ کو ملے گا مفصل بیان کرتا ہے، میں مولا امام صادق کی خدمت میں موجود تھا تو میں نے پوچھا مولا لسان صدق سے کیا مراد ہے، لسان صدق علیہ سے کیا مراد ہے؟ تو اس وقت حضرت امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس سے مراد اور کوئی نہیں، علی ابن ابی طالب۔ اچھا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بلند آواز سے یہ میں بیان کر دوں آپ کی خدمت میں، دماغ دخل بیان کر دوں، واضح طور پر بیان کر دوں آپ کے سامنے کہ چلو مان لیتے ہیں کہ لمبی زبان عطا کر دی، یہ کتنی لمبی زبان تھی کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو عطا کر دی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سچی زبان، صداقت والی زبان۔ ایک حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی کہ آخری زمانے میں ایسا نبی ہو جو لوگوں کا تزکیہ کرے، اور آخری زمانے میں ایک ایسا شخص بھی ہونا چاہیے جس کو پروردگار عالم لسان قرار دے۔ کائنات میں کوئی ایسا شخص، کائنات میں کوئی ایسی فرد، کائنات میں کوئی شخصیت ایسی نہیں ملے گی جس رب العزت نے لسان اللہ قرار دیا۔ لسان اللہ قرار دیا تو صاحبہ نہیں مانی، یہ بلندیاں عطا کی ہیں پروردگار عالم نے۔ اب میرے مولا کو اس کی تصدیق آج کے زمانے میں بھی موجود ہے، آج تک کی یہ تصدیق نہیں مل سکی۔ بیان کر دو آپ کی خدمت میں، تو جاؤ کتابیں دیکھو، جس کتاب کو بلاغت کے لحاظ سے بلندی عطا کرتی ہو اور اس کا کوئی ثانی موجود نہ ہو تو اس کو دیکھ لینا، وہ لسان صدق ہے۔ قرآن کے بعد جو بھی کتاب آئے نظر تو اس کو بلندیاں عطا کی ہیں، وہ نہج البلاغہ جیسی ہستی ہے، نہج البلاغہ جیسی کتاب، نہج البلاغہ جیسی عظیم کتاب پروردگار عالم کے ذریعے سے ہمیں عطا ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ مولا کیا فرماتے ہیں، نحن امراء القلام، ہم شہنشاہ سخن ہیں، ہمارے سامنے سخن بروں کی بات ہی نہیں چلتی۔ کائنات میں سب سے زیادہ عطائیں ہمیں عطا ہیں، ہمیں عطا ہیں، تو بلندیاں بلند ہے، لسان صدق عطا کیا ہے اس کائنات میں، تو پھر فقط علی ابن ابی طالب جیسی تو بلند ہیں، نام کے لحاظ سے بھی بلند، کردار کے لحاظ سے بھی بلند، شرافت کے لحاظ سے بھی بلند، عبادت کے لحاظ سے بھی بلند، دیانت کے لحاظ سے بھی بلند، غیرت کے لحاظ سے بھی بلند، شجاعت کے لحاظ سے بھی بلند۔ میں کہوں گا کہ نام کے لحاظ سے بھی بلند ہے، عظیم ہے۔ یہ کیسے؟ میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں، میرے مولا کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، تو جب حضرت علی بن ابی طالب کو جناب ابو طالب کی خدمت میں لے کے آئے مولا کو، مولا نے اپنے گود میں لیا، دوسرا ہاتھ جناب حضرت فاطمہ بنت اسد کا ہاتھ لے کر، ان کا ہاتھ پکڑ کر رات کی تاریکی میں بطحا کی سرزمین میں جا کر حضرت ابو طالب علیہ السلام، ذرا توجہ کریے گا، حضرت ابو طالب علیہ السلام آسمان کی جانب نگاہ کر کے کہتے ہیں، یا رب ذل غاسق الدجی والقمر المبتلج المضی بجل لنا فی حکمک الذی ما ذا ترا فی الذی، اے تاریخ
کے رب اور چاند خوبصورت چاند کے پروردگار، تیرا بھی چاند ہے میرا بھی چاند یہ حضرت ابو طالب ایک عام ہستی نہیں ہے، جو کلام الہی سے استنباط کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں، جو ہم کلام رب العزت ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ ابو طالب یا رب ذل غزق الدجی والقمر المبتلج الملی بیجل لنا بحکم غزبی ماذا ترا بحکم غزبی، اے تاریخ رات کے پروردگار، اے خوبصورت چاند کے مالک، تیرا بھی چاند ہے میرا بھی چاند ہے، آج کیا ہو گیا؟ تیرے چاند کی روشنی میرے چاند کی روشنی میں کم پڑ گئی۔ تو صاحبان ایمان اس وقت حضرت ابو طالب نے ارشاد فرمایا، عرض کیا پروردگار ماذا ترا بسم السبی، اس خوبصورت چاند سے خوبصورت میرے اس بچے کے لیے تیرے حکم کے مطابق کیا نام رکھوں، کیا نام رکھوں، کیا نام ہونا چاہیے اس کا؟ تو صاحبان ایمان نام اللہ کی جانب سے آیا، اور جس کا نام خود اللہ رکھے وہ کتنی بلندیوں کا مالک ہو سکتا ہے، وہ کتنی بلندیوں کا مالک ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت تاریخ بیان کرتی ہے، غایت المرام جیسی کتاب بھی لکھتی ہے، منہاج البراءہ فی شرح نہج البلاغہ میں جا کے دیکھیے، اور دوسری کتابیں بہار الانواع میں بھی جا کے دیکھیے، آسمان سے ایک غبار آیا، غبار قریب ہوا حضرت ابو طالب کے، اور جو ہی قریب آیا تو اس غبار سے ایک سبز قسم کی تختی آئی، وہ سبز قسم کی تختی میں لکھا ہوا تھا کیا؟ جس طرح ترہی مصرع حضرت ابو طالب کا تھا وہی ترہی مصرع حضرت اللہ کا تھا۔ جس طرز کے ساتھ حضرت ابو طالب نے شعر جوڑے تھے اسی طرز سے پروردگار عالم نے وہ ربائی بھیجی۔ آپ اردو میں ربائیاں پڑھتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں عربی ربائی پڑھ لیتا ہوں۔ ماشاءاللہ توجہ نا، اجازت ہے عربی میں ربائی پڑھ دوں؟ تو اس ایپلیکیشن کی پڑھتی جو تختی تھی، اس تختی میں کیا لکھا ہوا تھا؟ خششتما بالولد الزکی والطاہر المنتجب الرجی فاسمہ من شام خن علی علی اشتق من العلی۔ اے ابو طالب، اے فاطمہ بنت اسد، خششتما بالولد الزکی، میں نے تجھے پاک اور پاک و پاکیزہ فرزند عطا کیا ہے۔ کون سا ایسا پاک و پاکیزہ فرزند ہے؟ المنتجب الرضی ہے، پاک و پاکیزہ ہی نہیں، انتخاب شدہ فرزند ہے، طیب الطاہر فرزند عطا کیا ہے۔ تجھے ایسا علی عطا کیا ہے جو کائنات میں بھی بلند ہے، آسمان میں بھی بلند ہے، بلند ہے۔ میرا نام العلی ہے، علی اشتق من العلی، میرا نام العلی ہے، اس کا نام علی بھی رکھتا ہوں۔ پڑھ دیجئے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہم نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو صاحبان ایمان یہ بلندیاں عطا کی ہیں رب العزت نے، ایسی بلندیاں نہیں تھی، یہ بلندیاں یہ صرف نام نہیں رکھا تھا علی کا نام بلند ہے، نام میں بھی بلند، کردار میں بھی بلند، شرافت میں بھی بلند، عبادت میں بھی بلند، کائنات پہ علی جیسا عبادت گزاری نہیں۔ جب میرے مولا امام سجاد علیہ السلام جب ان کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا آپ ہر وقت سجدے کرتے ہیں، عبادت خداوندی میں بسر کرتے ہیں، دن اور رات عبادت کرتے ہیں، عبادت کا کیا مرحلہ ہے آپ کا؟ مولا ذرا کم کر دیجئے، مولا ذرا کم کر دیجئے۔ سید الساجدین میرے مولا کا لقب، زین العابدین میرے مولا کا لقب، میرے مولا کے اتنے عظیم لقب میرے پروردگار نے ان کو عطا کیے ہیں۔ تو صاحبان ایمان آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب میرے مولا نے سنا کہ کہا گیا کہ اپنی عبادت کو کم کر دیجئے، تو مولا نے فرمایا جا کے ایک صحیفہ علی لے کے آؤ۔ جب صحیفہ علی لے کر آئے مولا فوراً رو پڑے،
رو پڑے گریا کر کے کہتے ہیں میری عبادت کو جا میرے دادا علی کی عبادت کو جا. عبادت میں بھی بلند اللہ اللہ عبادت میں بھی بلند. یہ نہ سمجھے کہ صرف فضائل میں بلند ہے. پروردگار نے عطا کیے ہیں. کائنات کی کوئی ہستی بھی میرے مولا کے فضائل کا احصاء نہیں کر سکتی, شمار ہی نہیں کر سکتی. جس طرح اللہ رب العزت کی نعمتیں شمار نہیں ہو سکتی, علی ابن ابی طالب کے فضائل شمار نہیں ہو سکتے. شمار نہیں ہو سکتے. یہ آپ کی خدمت میں یہ میں کیا کہوں, ہم اپنی طرف سے مولا کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں, خطا کر جاتے ہیں. اور صاحبان ایمان, یا تو قرآن سے علی کے فضائل کو ڈھونڈ یا مصطفیٰ کے فرمان سے علی کے فضائل. اپنی طرف سے رائے نہ کر, اپنی طرف سے رائے بیان نہ کر. تیری زبان خاک ہے, مولا کی اعلیٰ ظرفیت کی ہے کہ تو اپنی زبان کے ذریعے سے تو فضائل بیان نہیں کر سکتا, طاقت ہی نہیں ہے. پروردگار نے ان کو نور بنایا ہے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ یتم نورہ, اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہتا ہے. تیری کوئی خصوصیت نہیں, تیری کی خصوصیت نہیں ہے کہ مولا کے فضائل بیان کر سکے. قرآن سے عظیم کوئی ہستی ہے, کتاب ہے کہ مولا کے فضائل بیان کرے؟ کس آیت کی طرف دیکھیں میرے مولا کے فضائل جھلک رہے ہیں. مصطفیٰ کے فرامین دیکھیے, کریم مصطفیٰ کے فرامین کم ہیں. اہل بیت نے جو فضائل بیان کیے ہیں وہ کم ہیں, اللہ نے جو فضائل بیان کیے ہیں وہ کم ہے. ہماری ہستی کیا, ہماری طاقت کیا, ہم خاک ہیں, ہمارے کوئی حیثیت, ہماری حیثیت نہیں ہے میں اپنے مولا کی فضائل بیان کر سکے. تو صاحبان ایمان بس چند لمحے میں جس طرح سے بلندی میرے مولا کو عطا کی ہے, ہر لحاظ سے, شجاعت میں بھی بلندی, عبادت میں بھی بلندی, میں مکمل بیان نہیں کر سکتا کس طرح بلندیاں عطا کی ہیں پروردگار عالم نے. وقت بہت کم ہے, بس قریب نماز کے پہنچ گئے ہیں, عبادت ہو جائے. اب خبر بیان کروں, جناب علی غیرت میں بھی بلند تھے, غیرت میں بھی. کوفہ جیسا شہر ہے, مولا کے ہمسایہ کہتا ہے میں جب تک علی ابن ابی طالب کے ہمسایگی میں رہا کبھی بھی کسی مستور کی آواز نہیں سنی. میں نے نہیں دیکھا کوئی مستور دروازے سے باہر نکلے. میں قربان جاؤں غیرت علی. جب سیدہ زہرا کا جنازہ لے جایا جا رہا تھا تو اس وقت میرے مولا کی نظر ایک سائے پر پڑی, حالانکہ رات کی تاریکی تھی. دیکھا کہ چراغ کے ذریعے سے کسی کا سایہ پڑ رہا ہے, تو معلوم کیا تو پتہ چلا کہ زینب کبریٰ جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. میرے مولا کی غیرت گوارا نہیں کی, فوراً آپ فرمایا زینب حسن بیٹا زینب کبریٰ کو پہلے گھر پہنچا پھر جا کے دفن کریں گے. تو صاحبان ایمان کتنا غیرت کی بلندی ہے. یہی غیرت میرے مولا حسین کے پاس بھی تھی. جب تک زندہ تھے کسی میں جرأت نہیں ہوئی کہ خیمے میں حملہ کرے. تو آخری لمحوں تک بھی اشقیاء ڈرتے رہے, ظالم ڈرتے رہے. کسی نے کہا نا کہ آیا حسین زندہ ہیں یا اس دنیا سے چلے گئے ہیں. انہوں نے کہا اگر حسین کے بارے میں پتہ کرانا چاہتے ہو نہ کہ زندہ ہے یا نہیں تو فوراً اعلان کر دو خیموں کو جلا دیا. جو ہی میرے مولا نے یہ جملے سنے فوراً مولا نے انگڑائی لیتے ہوئے کہتے جب تک میں زندہ ہوں اس خیمہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. یہ غیرت حسینی ہے, یہ غیرت حسین. لیکن کیا ہو گیا جب سارے اصحاب دنیا سے رخصت ہو گئے, جناب عباس و محمد قاسم اہل بیت سارے شہید ہو چکے, میرے مولا بھی اپنے داد شجاعت دیتے 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 مظلومیت کے عالم میں شہید ہو گئے. جو ہی شہید ہوئے ادھر سے سم میں خنجر چلا رہا تھا, ادھر سے آوازیں بلند ہو رہی تھی خیموں کو جلا دیا جا.
او میں قربان صاحبان ایمان جب کیا موقع تھا وہ بھی موقع آ گیا کہ زینب کبریٰ وہی علی کی غیرت مند بیٹی، علی جیسے غیرت مند و شجاع کی بیٹی ابن زیاد کے دربار میں لائی جا رہی ہے۔ کیسے لائی جا رہی ہے؟ اعلان کیا گیا پہلے شہر کو سجایا جائے، پہلے دربار کو سجایا جائے، پہلے بازاروں کو سجایا جائے، تو پھر جا کے اس رائے اہل بیت کو لے آیا جائے۔ میں قربان جاؤں کس طرح سے سیدہ زینب نے برداشت کیا ہوگا۔ میں قربان جاؤں وہ بی بی جو اپنے بابا کی زندگی میں کبھی قدم نہیں رکھا، وہی بی بی ننگے سر یزید و ابن زیاد کے دربار میں لائی جا رہی ہے۔ میں قربان جاؤں کہ اس طرح سے میرے اپنے اہل بیت کے صاحب اسرا کو لے آیا جا رہا ہے۔ دربار کو سجایا گیا، 3 دن تک کوفہ کے دروازے پر کھڑے رہے، 3 دن تک شہر کو سجایا گیا، پھر جا کے لے جایا گیا۔ میں قربان جاؤں مولا کی غیرت کس طرح کی غیرت تھی کہ آج یہ موقع بھی آ گیا ہے، کوفہ بھی وہی ہے، وہی شہر والی مولا کا شہر ہے جس شہر میں جناب سیدہ زینب تفسیر بیان کرتی تھی۔ آج یہ موقع آ گیا ہے، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، لیکن دیکھا سر پہ چادر نہیں ہے، نوکے نیزہ پر مولا حسین کا سر ہے، دربار یزید ہے۔ دیکھا کہ مولا حسین کے ان لبوں پر چھڑیاں مار رہا ہے جن کو پیغمبر خدا چوما کرتے تھے، بوسہ لیا کرتے تھے۔ ظالم لعین نے کس طرح سے جسارت کر دی، لیکن ایک معصوم چھوٹی جس کا سن ابھی 4 سال بھی مکمل نہیں ہوا تھا، اپنے بابا کے ایک منظر کو برداشت نہ کر سکی، محمد علی و حسین کی صدا بلند کر کے بیان کرتی ہیں۔ کوہرام بابا ہوا دربار میں، لیکن میں کہوں گا بی بی وہ وقت بھی آپ نے دیکھا زندان شام ہے، جب آپ خواب سے بیدار ہوتی ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آئینہ بھی پوچھا کیا ہوا یا سکینہ؟ کہا میں نے ابھی اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، یزید ملعون چھڑی کے میرے بابا کی توہین کر رہا ہے، میری بیوی سے برداشت نہ ہوا، میں آئینہ بھی جب یہ کوہرام بابا ہوا نا زندان میں، یزید تک آواز پہنچی، کیا ہوا؟ تو صاحبان ایمان، اے عزاداران مظلوم، جب یہ آواز پہنچی یزید تک، فوراً کہا کیا ہوا؟ کہا کہ ایک بچی ہے، حسین مظلوم کی ایک چھوٹی معصوم بچی اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے، یزید نے کہا کیا چاہتی ہے؟ کہا مجھے اپنے بابا کا سر چاہیے، میں اپنے بابا کے سر کو لے کر ان کے بوسے لینا چاہتی ہوں۔ یزید نے کہا لے جاؤ اس سر کو، جاؤ اس کے بعد پہنچا دو۔ جو ہی دشت میں رکھا ہوا سر جب بی بی کے سامنے پیش کیا گیا، فوراً بی بی رو کر کہتی ہے یا بتا من للأخبز أخذبکا، اے بابا آپ کی داڑھی کو کس نے رنگین کیا ہے؟ بابا من الذی قطع وریدک، بابا آپ کے رگے گردن کو کس نے قطع کیا؟ بابا من للنساء الحاصرات، ان معصوم عورتوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کو قیدی بنا کر دربار میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بابا ہم زندان شام میں گھٹ کر مرتے جا رہے ہیں، بابا رجالنا قتلوا اطفالنا ذبحوا، صلی اللہ علیہ یا فاطمة الزہرا، صلی اللہ علیہ یا بنت رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا زوجة ولی اللہ و یا ام الحسن والحسین،
فاطمه جان